امریکہ ایران جنگ کے خاتمے میں مؤثر سفارتکاری میں ناکامی، خلیجی اتحادی ممالک امریکہ سے مایوس ہونے لگے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت اور بحرین کی حکومتیں اب ٹرمپ انتظامیہ کے طرز عمل پر بے چینی کا شکار ہیں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا عرب، یورپی اور امریکی عہدیداروں کے حوالے سے دعویٰ۔ رپورٹ میں لکھا کہ کئی خلیجی ممالک نے اپنی سرزمین پر امریکی فوجی اڈوں کی میزبانی جاری رکھنے یا نہ رکھنے پر بھی غور شروع کر دیا۔ بعض ممالک کا نئے سیکیورٹی انتظامات پر بھی غور، متعدد نے متبادل تلاش شروع کر دیا۔ سینٹکام کمانڈر ایڈمرل بریڈ کوپر کا مشرق وسطیٰ کا 10 روزہ دورہ۔ سینٹکام کے مطابق مشرق وسطیٰ میں 50,000 سے زائد امریکی فوجی مختلف مشنز پر تعینات ہیں۔ بریڈ کوپر کی بحیرہ عرب میں USS ابراہم لنکن پر امریکی فوجیوں سے ملاقات۔ بریڈ کوپر کی بحرین، عراق، اسرائیل، اردن، سعودی عرب اور UAE میں ملاقاتیں۔ کمبائنڈ جوائنٹ ٹاسک فورس کے کمان میجر جنرل کیون لیمبرٹ سے ریئر ایڈمرل لیام ہولن کو منتقل۔ ایران کا قطر پر 3 پائلٹوں کو حراست میں رکھنے کا الزام۔ قطر کی ایرانی پائلٹس کو حراست میں رکھنے کے الزام کی تردید۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق ایرانی پائلٹس نے رواں سال قطری فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی۔ امدادی ٹیموں نے ایک پائلٹ کی باقیات دریافت کی تھیں۔ امریکہ کا 40 سے زائد ممالک پر ٹیرف چوری میں مدد کا الزام۔ وائٹ ہاؤس نے ٹیرف چوری کے بڑے اسکینڈل کی رپورٹ جاری کر دی۔ چینی مصنوعات دوسرے ممالک کے راستے امریکہ پہنچانے کا انکشاف۔ فہرست میں بھارت، اسرائیل، UAE، جاپان اور کینیڈا کا نام شامل۔ وائٹ ہاؤس کی جاری کردہ فہرست میں پاکستان کا نام شامل نہیں۔ ٹیرف سے بچنے کے لیے ری لیبلنگ اور ری پیکنگ کی جاتی ہے۔ آزاد جموں کشمیر کا نیا وزیر اعظم کون ہوگا؟ مری میں نون لیگ کی اہم بیٹھک میں نام فائنل کر لیے گئے۔ حکومت سازی کے لیے حکمت عملی کو حتمی شکل بھی دے دی گئی۔ مخصوص اور اوورسیز نشستوں کے نام بھی فائنل۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سمیت تمام ناموں کا اعلان نواز شریف کل خود کریں گے۔ اجلاس کے بعد سابق وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز لاہور پہنچ گئے۔ 40 سالہ اقتدار بنتا ہے آپ کے خاندان کا۔ پیپلز پارٹی کی بالکل میں مانتا ہوں میڈیا پالیسی آپ ایسی نہیں ہے، میں تسلیم کرتا ہوں یہ ہماری غلطی ہے۔ ہم جو لگاتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ بیچ نہیں سکتے۔ آپ جو لگاتے ہیں آپ ڈبل گنا بیچتے بھی ہیں۔ پاکستان میں پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے، پیپلز پارٹی سے موازنہ کر لیں کہ کس نے ادارے زیادہ بیچے ہیں پاکستان کے، اور ایسے ایسے قیمتی ادارے بیچے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے کتنے بیچے ہیں، نون لیگ نے کتنے بیچے ہیں۔ مسلم لیگ نون کو پالیسیوں پر مناظرے کا چیلنج۔ پیپلز پارٹی کے ترجمان ندیم افضل چند کا نواز شریف اور مریم نواز کے بیانات پر رد عمل۔ کہا مسلم لیگ نون نے سیاسی انتقام کی پالیسی اپنائی، ہم ایک پالیسی پر موازنے کے لیے تیار ہیں۔ صرف لاہور پاکستان نہیں، سندھ اور بلوچستان کو بھی اپنا سمجھیں اور ان کے مسائل پر توجہ دیں۔ ملک کی ترقی کے لیے اختیارات کی نچلی سطح تک تقسیم ناگزیر ہے۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے مضبوط بلدیاتی نظام ہونا چاہیے۔ SDPI کے زیر اہتمام قومی سطح پر مباحثے کا انعقاد۔ معروف تاجر میاں عامر محمود، نور عالم خان اور دیگر کی شرکت۔ مقررین اور ماہرین نے کہا کہ گورننس کی بہتری کے لیے مزید انتظامی یونٹس بننے چاہیے۔ اختیارات کی تقسیم سے عوام کو حقوق ملیں گے۔ ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کے طرح ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں جہاں آبادی کے لحاظ سے پاکستان بھر میں صوبے بننے چاہیے، اور اس لحاظ سے سندھ کے اندر مزید صوبوں کا مقدمہ سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنیں گے تو سندھ کے حاری کسانوں کو بھی آزادی ملے گی۔ پاکستان کے موجودہ صوبے لسانی بنیادوں پر بنائے گئے۔ MKM رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ خالد مقبول نے کہا کہ ملک میں ڈویژن تو بنا دیے گئے لیکن صوبے نہیں بنائے گئے۔ MKM پاکستان کا جرم یہ ہے کہ اس نے نوجوانوں کو ایوانوں میں پہنچایا۔ مصطفیٰ کمال بولے سندھ میں نئے یونٹس بنیں گے تو کسانوں کو بھی آزادی ملے گی۔ کراچی کو بدترین شہروں کی فہرست میں لا کھڑا کیا۔ فاروق ستار نے سندھ کے اصل دشمن جاگیرداروں کو قرار دے دیا۔
سندھ تو تقسیم نہیں ہوگا لیکن متحدہ تقسیم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ میم اور خے علیحدہ ہو جائیں گے۔ فے کو فیتے کی طرح گھومتا دیکھ رہا ہوں۔ صوبائی وزیر ناصر شاہ کا ایم کیو ایم کے مطالبے پر رد عمل آ گیا۔ انہوں نے فاروق ستار کو ایم کیو ایم میں 12واں کھلاڑی بھی قرار دے دیا۔ بولے ایم کیو ایم کے پاس کراچی سمیت سندھ کے کسی حصے کا مینڈیٹ موجود نہیں۔ خالد مقبول صدیقی شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ ان کا علاج وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کر سکتے ہیں۔ کی بجائے احتجاج کر رہے ہیں۔ عجیب قسم کے لوگ ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس کا جو سیکنڈ فلور ہے یہ اس کو ڈانس فلور بنا دیں گے، جہاں پر طوائفیں آتی تھی، ناچ گانے کی محفلیں سجتی تھی، جہاں پر شراب اور رقص کی محفلیں ہوا کرتی تھی، جو پاکستان کے دو قومی نظریے کو بھی نہیں بخشتے۔ اور پاکستانی قوم کو ان باتوں پہ ذرا تھوڑی سی فکر کرنی ہوگی۔ پی ٹی آئی فوج کی سیٹی کا انتظار کر رہی ہے۔ اشارہ ہو جائے تو عوامی حاکمیت کا بیانیہ چھوڑ کر اقتدار کی طرف لپکیں گے۔ لیگی رہنما اختیار ولی کی پریس کانفرنس۔ تحریک انصاف کی حکومت پر شرمناک الزامات عائد کر دیے۔ کہا 14 اگست کو احتجاج کرنے والے ہم میں سے نہیں، یہ لوگ ملک کو تقسیم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف دو قومی نظریے کی اساس سے متصادم ہے۔ پی ٹی آئی اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کے ساتھ اچھی بات چیت ہوئی ہے۔ پاکستان کا امن و استحکام سب سے پہلے ہے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں ملک درست سمت میں گامزن ہے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کی گڈز ٹرانسپورٹرز کے صدر ملک شہزاد آوان کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا کہ ٹرانسپورٹرز کے ساتھ مثبت بات چیت ہوئی ہے۔ فریقین نے فراخ دلی سے ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھا۔ دونوں فریق متفق ہیں کہ ہم قوم کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار ہیں۔ جو صوبائی اور وفاقی حکومت سے ہماری تھی، کچھ مسائل ہمارے فوری طور پہ ان کی طرف سے حل کر دیے گئے ہیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے ہم 40 دن کے لیے آج سے اپنی ملک بھر کے اندر جو ہماری ہڑتال چل رہی ہے اس کو 40 دن کے لیے مؤخر کرتے ہیں۔ حکومت نے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں کی روزانہ تبدیلی پر ہم سے 15 دن کا وقت لیا ہے۔ 40 روز کے لیے ہڑتال مؤخر کر رہی ہے۔ صدر گڈز ٹرانسپورٹ ملک شہزاد آوان کا اعلان۔ کہا دسمبر کی ہڑتال میں بھی ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے تھے۔ گورنر سندھ اور وفاقی وزیر مواصلات اور دیگر کے مشکور ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ سب سے پہلے پاکستان کا مفاد مقدم ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کیے گئے وعدے پورے ہوتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ مرتضی وہاب اور سعید غنی نے پارکنگ مسائل حل کروانے میں مدد کی۔ کہ پیٹرول کی قیمت کم کرو، اس پر نہیں ہوگی کہ ہم مجبور ہیں، ہم مر گئے ہیں، آئی ایم ایف کا دباؤ ہے۔ یہ کہانیاں ہم نے بہت سن لی ہیں۔ اس لیے شہباز شریف صاحب آپ کی کمیٹی آپ کو مبارک۔ ہم کوئی بریفنگ لینے اسلام آباد آپ کے پاس نہیں جائیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی اور بھاری ٹیکسز کے خلاف جماعت اسلامی کے ملک میں دھرنے۔ کراچی، لاہور سمیت دیگر شہروں میں احتجاج۔ لاہور میں دھرنے سے خطاب میں حافظ نعیم الرحمان بولے حکمران مراد یافتہ طبقے کو چھوڑ کر غریب عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں۔ پیٹرولیم لیوی ایک بھتہ ٹیکس ہے جسے آئی ایم ایف کے نام پر زبردستی وصول کیا جا رہا ہے۔ جاگیرداروں سے صرف 12 ارب اور غریبوں سے 700 ارب وصول کیے گئے۔ مطالبات کی منظوری تک دھرنے اور جدوجہد جاری رہے گی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے طلب۔ ایجنڈا جاری۔ اہم قانون سازی سمیت مختلف امور زیر غور آئیں گے۔ اسلام آباد میں پانی کی قلت کا معاملہ توجہ دلاؤ نوٹس کے ذریعے اٹھایا جائے گا۔
EVOB نیشنل گیس سرچارج اور گیس انفراسٹرکچر سیس سمیت متعدد ایکٹس میں ترمیم کے بلز پیش ہوں گے۔ ایوان میں انشورنس، کاپی رائٹ، ایئر سیفٹی، گوادر پورٹ اور پورٹ قاسم اتھارٹی سے متعلق قائمہ کمیٹیوں کی رپورٹس پیش کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ اوگرا، ٹریول ایجنسیز اور موشن پکچرز ترمیمی بلز منظوری کے لیے زیر غور آئیں گے۔ بلوچستان کے عوام اور پولیس نے دہشت گردی کے خلاف بے شمار قربانیاں دی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو سے ٹیلی فونک رابطہ، قافلے پر حملے کی شدید مذمت اور خیریت دریافت کی۔ محسن نقوی نے حملے ناکام بنانے پر بلوچستان پولیس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس اور عوام کی قربانیاں قابل فخر ہیں۔ پاک سرزمین دشمنوں پر مزید تنگ۔ بلوچستان کے ضلع خاران میں سیکیورٹی فورسز کا بڑا وار آپریشن رد الفتنہ 3 کے تحت خفیہ اطلاع پر کامیاب آپریشن، 7 دہشت گرد ہلاک، متعدد زخمی، دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ، بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ کامیاب کارروائی پر صدر آصف علی زرداری، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ فورسز کی بہادری اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا گیا۔ کراچی کے علاقے گلشن معمار میں دوست نے دوست کو والد کے سامنے قتل کر دیا۔ سلفیہ ٹاؤن میں ملزم نے دکان پر فائرنگ کر دی۔ پولیس کے مطابق اس کے بیٹے دانیال نے نفیس سے کچھ پیسے لینے تھے۔ دونوں کا گزشتہ رات بھی جھگڑا ہوا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ نفیس کو 2 سے 3 گولیاں لگی ہیں۔ ملزم فرار، تلاش جاری۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔